مہرونسا کی ڈائری بالآخر تیمور پاشا کے نزدیک تو پہنچ ہی چکی ہے۔ اب کن حالات میں اس کو وہ ڈائری ملتی ہے اور ڈائری ملنے کے بعد اس کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے، یہ تو ہم ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈز میں بہت جلد جاننے ہی والے ہیں۔ ہاں، یہ بات تھوڑی اریٹیٹنگ ہے کہ جہاں پہ اینڈنگ ہونے ہی والی ہوتی ہے وہیں پہ ڈائریکٹر رائتا تھوڑا اور پھیلا دیتے ہیں اور سٹوری کو بلا وجہ ہی کھینچ کے لمبا کر دیتے ہیں۔ یہاں رابعہ کو بھی پہلے تو سجل پہ ہی شک ہوتا ہے کہ کہیں غلطی سے ڈائری اسی کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ سجل تو اس کمرے میں نہیں آئی، وہ تو باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی، کھانا کھایا، گپیں لگائیں اور اس کے بعد وہیں سے ہی گھر چلی گئی تھی۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ رمشا میرے کمرے میں آئی تھی، یقیناً ڈائری رمشا کے پاس ہی ہوگی۔ وہ رمشا کو کال کر کے بلا بھی لیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے، لیکن رمشا ڈائریکٹ تو نہیں بتاتی کہ ڈائری میرے پاس ہے، پر گول مول باتوں میں یہ ضرور کہہ دیتی ہے کہ جب ماں باپ خود ہی اپنی سگی اولاد کی خوشیوں کے دشمن بن جائیں تو پھر اولاد کو اپنی خوشیوں کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے، اور میں نے اپنی خوشیوں کی حفاظت کر لی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب رابعہ بھی رمشا کی ماں ہے، اسے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ ڈائری چرا کے اسے لگ رہا ہے کہ اس نے سچائی چھپا لی ہے جیسے۔ وہ رمشا کو کہہ دیتی ہے کہ میں سچائی بتانے کے لیے اور تیمور پاشا کو اپنی بات پہ یقین دلوانے کے لیے تمہاری اس ڈائری کے محتاج بالکل نہیں ہوں۔ جب رمشا یہ دیکھتی ہے کہ ماں تو صاف ہی مجھے دھمکی دینے پہ اتر آئی ہے تو وہ بھی الٹا دھمکیوں پہ ہی آ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ جس دن آپ نے یہ سچائی بتا دی نا، اس دن میں وہ کر جاؤں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ڈائری چرانے کے بعد رمشا تو یہی پلان کر کے بیٹھی ہے کہ مہرونسا پھپھو کی ساری باتیں پڑھ لوں گی تو ان کی نیچر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گی، اور پھر ان کی کوئی نہ کوئی ایسی اسپیشل بات ڈیڈ کے سامنے میں ایسے شو کرواؤں گی جیسے یہ میری عادت ہے۔ ویسے بھی جب سے اس ارجمن نے ڈیڈ کے سامنے احمد کی سچائی بتائی ہے تب سے ڈیڈ مجھ سے بھی تھوڑے سے ناراض ہی محسوس ہوتے ہیں۔ جب دوبارہ سے اپنی پرانی محبت کی عادتیں مجھ میں دکھائی دیں گی تو پھر یقیناً مجھ پہ پہلے کی طرح فدا ہو جائیں گے۔ ویسے بھی تیمور پاشا نے جو پراپرٹیز اور کمپنی میں جو شیئرز رمشا کے نام لگانے کا کہا تھا وہ کام تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ رمشا کی تو یہی خواہش ہے کہ کسی کمزور گھڑی میں ماں یہ سچائی تیمور پاشا کے سامنے بتا دے، اس سے پہلے ہی اگر تیمور پاشا اپنی جائیداد میرے نام لگا دے تو پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ سجل کو اپنی بیٹی مانے یا علیزے کو۔ جو جائیداد میرے نام لگ جائے گی وہ تو میں کسی قیمت پہ واپس نہیں لوٹانے والی۔ اور اب رمشا کی خواہش بھی یہی ہے کہ جلد از جلد تیمور پاشا اپنی جائیداد میرے نام کرے، لیکن خود سے آخر کس طرح یہ بات اس سے کرے یہ تو وہ نہیں جانتی۔ اور پھر ارجمن سے بھی پہلے ہی تیمور پاشا ناراض ہے اور ارجمن بیچاری تو سارے ہتھیار پھینک کے بیٹھی ہے، ورنہ تو اسے ہی خود پہ لڑنے پہ آمادہ کر لیتی اور اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کی تیمور پاشا کو ہی فکر ہو جانی تھی۔ دوسری طرف سجل جو الگ سے سالار کے ساتھ اچھی خاصی زندگی گزار تو رہی ہے، ویسے بھی تیمور پاشا کے گھر میں اسے ارجمن، رمشا، علیزے کوئی بھی تو پسند نہیں کرتا تھا۔ ارجمن تو بلا وجہ بات پہ اس پہ کوئی نہ کوئی طنز بھی مار دیتی تھی یا اس کی ڈریسنگ کو ہی لے کے فوراً سے کپڑے چینج کرنے کا کہہ دیتی تھی کہ اس طرح کے کپڑے ہماری سوسائٹی میں نہیں چلنے والے۔ اور رمشا تو اس کی پیدائشی دشمن ہے، ہر وقت اس کی باتوں پہ نظر رکھنا اور اس کو الٹے سیدھے مشورے دے کے گھر میں بدنام کروانا، یہی کام تو رمشا کا رہ گیا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ سجل یہاں سالار کے ساتھ سکون سے زندگی گزارے، سجل کو یہی ٹینشن ہے کہ نہیں، آپ کو اپنے گھر والوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، فوراً سے واپس جائیں اور تیمور انکل کو معاف کر دیں اور واپس اسی گھر میں ہی چل کے رہنا ہے۔ بھائی جب سالار یہاں رہتے ہوئے بھی تمہیں دوسری کنٹریز کے ٹورز پہ بھی لے کے جا رہا ہے ہنی مون کے لیے، اور تمہاری ساری فرمائشیں بھی پوری کر رہا ہے، اپنا کاروبار بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے، تو آخر پرابلم کیا ہے؟ کیوں بلا وجہ اس سفوکیٹڈ ماحول میں جا کے دوبارہ سے سب کو موقع دینا ہے کہ وہ آپ کو پریشان کریں، اور پھر وہاں رہتے ہوئے صبر اور قربانیاں دے دے کے یہ شو کروانا ہے کہ میں تو بڑی ہی مہان لڑکی ہوں؟ بھئی جب سالار پہلے ہی آپ کی مہانتا کو مان ہی چکا ہے اور آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتا ہے تو آخر پرابلم کیا ہے؟ ادھر سالار کو جب اتنی دفعہ سجل سے بھی سننے کو ملتا ہے، پھر تیمور پاشا بھی آ کے بار بار اس سے معافیاں مانگتا ہے، تو سالار کے دماغ پہ تو دن رات وہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ انہی وجہ سے
لیٹ نائٹ اسے اتنا ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ نیند میں اس کی چیخ مار کے آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب ساتھ پڑی ہوئی سجل اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے، تو سالار بتاتا ہے کہ انکل خیریت سے ہوں، عجیب سا خواب دیکھا ان کے بارے میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ اور سجل میڈم دوبارہ سے اپنا وہی لیکچر سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ جب آپ انکل کے لیے اتنے پریشان بھی ہیں تو کیوں خود کو یوں مجبور کر کے ان سے دور رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو مس کر رہے ہوں گے اور آپ بھی ان کو مس کر رہے ہو، اور پھر وہ بڑے ہو کے آپ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں تو کیوں معاف نہیں کر دیتے۔ اور سالار کی بھی واقعی سمجھ نہیں آتی کہ جو الزام اس نے اپنے سر لیا تھا تو اسے پہلے ہی پتا تھا کہ تیمور پاشا یہ سچائی پتہ چلنے کے بعد بہت برا ری ایکشن دے گا۔ انفیکٹ یہ تو ظاہری بات تھی کہ کسی بھی باپ کو اگر یہ پتا چلتا کہ کسی آدمی پہ میں اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں، اپنے ہر معاملے میں اس کو ہولڈ دے رکھا ہے، اور پتا چلے کہ اسی نے ہی میرے کسی بچے کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی ہے، تو تیمور پاشا کا جو ری ایکشن تھا وہ تو میں کہتی ہوں بہت ہی کم تھا۔ ایسے بندے کو تو فوراً سے پہلے جیل بھجوا دینا چاہیے تھا، جس نے ناک تلے رہ کے آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے آپ کے بچے کو کڈنیپ کروایا ہو۔ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آپ کی فیملی کے بارے میں۔ اب تیمور پاشا کو خواب تو نہیں آ گیا تھا کہ نہیں، سالار تو کچھ برا کر ہی نہیں سکتا۔ ادھر تیمور پاشا بھی جب سے ارجمن نے ساری سچائی بتائی ہے اس کے بعد سے سالار کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ آخر کلیئرلی سالار کو کیوں نہیں کہتے کہ جو حرکت تم نے شو کروائی تھی اس کی وجہ سے جو بھی میں نے کیا وہ سب تو جائز تھا، اس میں معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم مجھے اپنے منہ سے بتا دیتے کہ یہ سچائی نہیں ہے تو میں تم پہ آخر کیوں غصہ کرتا؟ اور پھر ایون علیزے نے بھی یوں تمہیں کڈنیپ کروانے کی یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا سجیسٹ کرتا۔ ادھر ارجمن میڈم تھوڑی دیر کے لیے جب انہیں لگتا ہے کہ ان کا گھر تباہ ہونے والا ہے تو ساری باتوں سے دور ہو جاتی ہیں، رمشا کا پیچھا بھی چھوڑ دیتی ہیں، اور سالار کی شادی کے بھی اگینسٹ جو محاذ بنایا ہوا تھا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے بھول جاتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی اکلوتی بیٹی علیزے کی شادی پہ بھی جو انہوں نے وبال مچایا ہوا تھا کہ یہ غریب لڑکا تو میری بیٹی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس کو تو میں فوراً سے پہلے اپنی بیٹی کی زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ اب جب اپنا گھر تباہ ہوتا دیکھتی ہیں تو ان کے ذہن سے یہ ٹینشن بھی نکل جاتی ہے، اور وہ علیزے کے سامنے ساری کی ساری سچائی 2 منٹوں میں بتا کے اپنی ساری چھپی ہوئی ذہنیت اس کے سامنے اگل دیتی ہیں کہ ہاں بھائی، تابش تو مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا، وہ اتنا غریب لڑکا ہے، آخر تم نے اس سے شادی کر کے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اسے اپنے داماد کے طور پہ ایکسیپٹ کر لوں گی؟ اور جو بھی غلط فہمیاں تمہارے اور تابش کے درمیان پھیلائی تھی میں نے ہی پھیلائی تھی، اب بتاؤ اس کا کیا قصور کیا ہے میں نے؟ تمہارے فائدے کے لیے ہی ہر چیز سوچی تھی نا۔ یہ سب کہہ کے انہیں یہی فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں زبیدہ تیمور پاشا کو ساری سچائی بتا کے میرے مزید خلاف نہ کر دے۔ اب زبیدہ میڈم کب جا کے اپنا منہ کھولنے والی ہیں یہ تو ہم ڈرامے کی اگلی قسطوں میں بہت جلد جاننے والے ہیں۔